گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایئر کموڈور صاحب سے کروں گا. سر بہت شکریہ. سر فرمائیے گا اس وقت جو ہے ابھی جو اگر ہم امریکہ اور ایران کی سچویشن کو دیکھیں تو وہ دن بدن گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیا موو لینا ہے اور کس طرف جانا ہے اور کس طرف کو نہیں جانا. دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے سچویشن کو, اور بہت ہی نازک صورتحال ہے. اس صورتحال میں امریکہ کا یہ کہنا کہ اب ہم معاشی محاذ پر فیصلہ کن کارروائی کرنے جا رہے ہیں, تو کیا جتنے بھی پہلے محاذ ہیں ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شکست خوردگی کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ احسن بھائی پروگرام میں بلانے کا. پہلے میں اس پہ صرف ایک چیز ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ جو جنگ ایک غلط پریٹیکسٹ پہ سٹارٹ ہوئی, دوسرا زائنسٹ لابی بھلے وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اندر ہو یا امریکہ میں ہو ایٹ بگر, یا اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے جن کی ساری پولیٹکس کا کیریئر ہی جو ہے وہ دشمنی مارنے پہ اور ایک اسرائیل کا ناجائز تسلط ایریے میں کرنے پر لگا ہوا ہے. ایک غلط پریٹیکسٹ پہ انہوں نے, غلط کیلکولس پہ بھی, پریٹیکسٹ بھی غلط تھا کیونکہ ایران آلریڈی عمان کے تھرو جو مذاکرات ہو رہے تھے بہت ریزنیبل چیزیں آفر کر رہا تھا. سیکنڈلی کانٹیکسٹ بھی غلط تھا, اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے وار شروع کی اور سوچا کیلکولس میں کہ 4 دن میں ختم ہو جائے گی, ابھی تقریباً کچھ ہی دنوں میں 6 مہینے جنگ کو پورے ہونے والے ہیں. اب ایرانین ایک سویلائزیشنل قوم ہے, اور ایک انقلاب کے بعد اسپیشلی انہوں نے بہت ساری سٹیجز جو ہیں وارفیئر کی جو ہوتی ہیں, کلر ریولیوشن ہو, رجیم چینج ہو, سوشل انجینئرنگ ہو, اس کے علاوہ جو ہے اکنامک اسٹرینگولیشن ہو, ان سب چیزوں سے وہ تقریباً اس 47 ایئرز میں گزرتے رہے ہیں. تو ان کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے ریزیلینس کا یا پین ایکسیپٹ کرنے کا, وہ ایک ڈیفینیٹلی جو قوم اس تجربے سے نہیں گزری ان سے زیادہ ہے. اب ٹرمپ صاحب اپنی ملٹری کے تھرو تو اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا نہیں سکے, ہاں ایکسس کے تھرو یا کچھ رپورٹرز کے تھرو فیک رپورٹنگ کر کے وہ ایک غلط پکچر دیتے ہیں کہ جیسے اسٹریٹ آف ہارمز سے 5 ملین بیرل آئل گزر رہا ہے, جبکہ اگر آپ پراپر سائٹس دیکھیں جو شپ ٹریکنگ کرتی ہیں جیسے کیپسلر سائٹ ہے, تو اس پہ نارمل حالات میں 110-120 ٹینکرز گزرتے تھے, اور ابھی وہ ریٹ گر کے 10 سے 15 ٹینکرز پہ آ گئے. تو یہ صرف غلط سٹیٹمنٹ دے کے مارکیٹ میں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے ملٹری کی بات کی, اور کچھ ہی عرصہ پہلے تو یہ بھی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی تھی کہ زمینی فوج بھیجنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے بھی ممکنہ طور پر کوئی کارروائی کی جا سکے گی. جی, اس میں نا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ایران نے بہت اچھی ایک اسٹریٹجی ان پلے کی. اگر میں اسٹوڈنٹ آف ملٹری ٹیکٹکس پہ بات کروں کہ انہوں نے کسی فورسز کے گیدر ہونے سے پہلے اور امریکہ کا جو سپلائی نیٹ ورک ریجن میں موجود تھا اس کو ٹارگٹ کیا. اچھا, اب آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا تجزیے میں کہ ایرانین جو ملٹری کمانڈر چینج ہوئے ہیں اور کچھ جو ان کی نئی ڈیوٹیز یا اسٹریٹجیز ڈیفائن کی گئی ہیں, اس میں اس وار میں اب انہوں نے اوفینسو پہ جانا ہے. یعنی کہ جہاں کہیں یو ایس سے گیدر کرے گا کوئی ریسورسز, بھلے وہ آرسنل ہو, بھلے فیول ٹینکرز ہو, بھلے فائٹر ایئر کرافٹ ہو, جیسے ریجنل بیسز ان کے جتنے تھے 17 سے 20 بیسز میں سے 13 سے 14 خود سی این این کے بقول ٹوٹلی ناکڈ آؤٹ ہیں ود رسپیکٹ ٹو آپریشنز. تو اب انہیں بہت سارے اپنے بگ ٹینکرز, بگ فلیٹ, نیول فلیٹ ڈیگو گارشیا سے جا کے یا ادھر سے شپس بھیج کے ریپلینسمنٹ شپ ان کو ریپلینش کرنا پڑتا ہے.